اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا جو بیان ہے صحابہ کرام کے بیعت کے متعلق، کچھ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت کس طرح عرض کی۔ بیعت کرتے وقت انصار نے جن پر خلوص جذبات کا اظہار کیا ان کو سیرت نگاروں نے اپنی کتب میں محفوظ کر لیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ ہدایت ثابت ہوں۔ سیرت حلبیہ سے چند انصار کے جذبات و اثار و وفا کو جہاں نقل کر دینا سرمایہ سعادت ہے۔ بیعت کرتے ہوئے ابو الہیثم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پر حضور کی بیعت کرتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ عبداللہ بن رواح نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پر حضور کی بیعت کرتا ہوں جس پر 12 حواریوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ اسد بن زرع نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ عز و جل کی بیعت کرتا ہوں، پھر آپ کی بیعت کرتا ہوں، اس بات پر کہ میں اپنا عہد و وفاداری سے پورا کروں گا اور آپ کی نصرت کے سلسلہ میں اپنے قول کی اپنے عمل سے تصدیق کروں گا۔ نعمان بن حارثہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اس بات پر کہ اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل میں اپنے قریبی اور دور کے ذرا پرواہ نہیں کروں گا، اپنے قریبی اور دور کے رشتوں کی ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ عبادت بنی سامت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ سعد بن ربیع نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتا ہوں اور حضور سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں اللہ اور اس کے رسول سے کذب بیانی نہیں کروں گا۔ اس طرح کے ایمان پرور اور روح افزا جذبات کے اظہار کے ساتھ ان دل واختگان جمال احمدی نے اپنے محبوب آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر جکے بعد دیگرے بیعت کی۔ یہ وہ بیعت ہے جسے تاریخ الاسلام میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بیعت ہے جب اسلام اور اہل اسلام کی بے بسی کا تاریخ دور اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اب ایک ایسی روشن صبح طلوع ہو رہی ہے جس نے نہ صرف ان خوش نصیبوں کے مقدر کو تابناک کر دیا بلکہ خفتہ وقت انسانیت کو بھی بیدار کر کے ان ابدی عظمتوں اور لاجواب رفتوں کی طرف مصروف پرواز کر دیا جن کا پہلے تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لاکھوں رحمتیں ہوں انصار پر جنہوں نے اس وعدے کے ایفا میں اپنا سب کچھ نشابر کر دیا اور اسلام کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس ہادی برحق مرشد انسانیت اور رحمت للعالمین پر جس نے اپنی دل آویزیوں، جمال آرائیوں، غریب نوازیوں سے ایک مبارک انقلاب کا آغاز بھی کر دیا اور اسے مراج کمال تک بھی پہنچا دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی بیعت کے متعلق بیان، اور اسے ضرور سننا بھی چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے کہ بیعت کیوں ضروری ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ آمین ثم آمین۔